احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کچھ ایسی بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج میں سچائی کے بارے میں کچھ کہوں. ٹروتھ فلنس، سچائی کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں اور انسانیت میں. آج کل ایک فریز بہت چلا ہوا ہے کہ ٹروتھ از گاڈ، سچائی خدا ہے. ٹروتھ از گاڈ، سچائی خدا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک فیلسی ہے. یہ ایک بیوٹیفل ورڈ میں یا بیوٹیفل فلاسفی میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو کمپلیٹلی فالس ہے. ٹروتھ از گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ اور گاڈ دونوں ایک ہیں. ٹروتھ اور گاڈ دونوں ایک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیشن ہے اس پرپز کا جس کے لیے ہم ٹروتھ چاہتے ہیں سوسائٹی میں. کیونکہ یہ دونوں کو ایک کرنا کہ ایک بھاری پرائز دینی پڑتی ہے. وہ ایک ہم اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو ختم کر دیتے ہیں. جب ٹروتھ ہی گاڈ ہو تو ٹروتھ کے اوپر کون ہے جو واچ کر رہا ہو، جس کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہوں. تو ٹروتھ از گاڈ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ جن کنٹریز میں، جن سوسائٹیز میں یہ فلاسفی پیش کی گئی زور شور سے ٹروتھ از گاڈ، وہاں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں ہے. کہیں بھی ٹروتھ نہیں ہے. کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹروتھ از گاڈ، لیکن جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں یہ فلاسفی تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. کہیں بھی ٹروتھ نہیں ہے. کرپشن، ایکسپلائٹیشن اور جھوٹ. کیوں؟ اس پر سوچیے. دیکھیے، چاہے ٹروتھ فلنس ہو، آنیسٹی ہو، جسٹس ہو، کوئی بھی جو پازیٹیو ویلیوز ہیں ان کو فالو کرنے کی بات ہو تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہو. انسینٹیو. کیوں ہم سچ بولیں؟ کیوں سچ بولیں؟ انسینٹیو ہونا چاہیے. انسینٹیو کے لیے ٹروتھ سے باہر ایک چاہیے جو جس کے آگے ہم اکاؤنٹیبل ہوں. تو جب ٹروتھ ہی کو آپ نے گاڈ بنا دیا تو آپ نے ابالش کر دیا گاڈ کو، یعنی انسینٹیو کو. تو ٹروتھ از گاڈ ایک بہت ہی بیوٹیفل فلاسفی ہے، لیکن میننگ لیس ہے. میننگ لیس ہے. کیونکہ پرپز کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سچائی
تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سچ بولیں, سچائی پر کھڑے ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز سے انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سچ بولنے میں لاس دکھائی دیتا ہے اور جھوٹ بولنے میں فائدہ دکھائی دیتا ہے. آپ سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے, آپ بزنس کر کے دیکھ لیجئے. آپ ہر بزنس مین کہے گا کہ بھائی دیکھو سچائی سے نہیں چلنے والا ہے بزنس, کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بولنا پڑے گا, ایکسپلائٹیشن کرنا پڑے گا. تو چیز کیا ہے, آج کی جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اس میں ہر آدمی آزاد ہے. یہ امتحان جیسا کہ میں نے بتایا, یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے. جب ٹیسٹ ہے تو فریڈم ہے. تو جب فریڈم ہے تو کمپٹیشن رہے گا, ایکسپلائٹیشن رہے گا, بہت سی برائیاں رہیں گی. اس کے معنی کیا ہوئے کہ سچ پر کھڑا ہونے کے لیے ہم کو کچھ سیکریفائس دینی پڑتی ہے. سیکریفائس. ہمیں ایک آفس چاہیے, وہاں جھوٹ بول کر پہنچتے ہیں آفس تک. ایک عہدہ چاہیے تو لگتا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے تو عہدہ ملے گا نہیں. بزنس کرنا ہے تو وہاں لگتا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے, بغیر ایکسپلائٹ کیے ہوئے, بغیر کرپشن کے تو بزنس آگے نہیں بڑھنے والا ہے. سوسائٹی میں اچھا بننے کے لیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اکثر لوگ ایک جیسے یعنی ایک کلچر بن گیا ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے کا. دیکھیے جھوٹ جب بولتا ہوں, جھوٹ کا میں کہتا ہوں جب, تو دیکھیے ایک ہے نیکڈ جھوٹ, ایک ہے انڈائریکٹ جھوٹ. تو نیکڈ جھوٹ تو کم لوگ بولتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ وے میں جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں. کیوں؟ سوسائٹی میں اچھا بنے رہنا ہے. رہنمائے زندگی. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط, واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے بہت ہیں. اچھا ہے, واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے, غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی, ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں, امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. ابھی پرسوں کی بات ہے, میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا. تو ہمارا میگزین پڑھتے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت صبر کی بات کرتے ہیں, صبر کرو صبر کرو, مگر صبر کیسے کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کو لوگوں نے جیل میں ڈلوا دیا, پولیس پکڑ لے گئی, کیس چلایا اور جیل میں پہنچا دیا اس کو. تو میں صبر کیسے کروں؟ اب تو مجھے ان سے ریونج لینا ہے, مجھے ان کو لیسن سکھانا ہے جن لوگوں نے میرے بھائی کو جیل تک پہنچایا. اب دیکھیے, ایک عام آدمی سنے گا تو کہے گا ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو تم, ٹھیک کہہ رہے ہو تم. لیکن میرا مزاج جو ہے اسکروٹنی کا ہے, میں ہمیشہ اسکروٹنی کرتا ہوں. کوئی بات سن کر نہیں مانتا, گھر میں بھی, اپنے گھر میں بھی میں سن کر نہیں مانتا.
اسکروٹنی کرتا ہوں. ایسا کیوں, ویسا کیوں, کس نے کہا, کس نے سنا. کوئی مجھ سے کہے اگر تو میں کہوں تم نے کس سے سنا, اس سے پوچھوں گا تم نے کس سے سنا, کیا تم نے دیکھا ہے. غرضے کی اسکروٹنی کرتا ہوں. تو جب انہوں نے ٹیلی فون پر یہ بتایا تو میں نے اسکروٹنی کی, کیونکہ میں اپنے کامن سینس کو وہاں پر اپلائی کرتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی انوسینٹ ہو اور خواہ وہ جیل میں پہنچ جائے. یہ امپاسبل بات ہے. بھائی جیل میں پہنچانے کے لیے وٹنس چاہیے, پولیس چاہیے, کورٹ چاہیے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ایک انوسینٹ کو جیل بھیجنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسکروٹنی کی میں نے, تو پتہ کیا چلا کہ ان کے بھائی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے میں منہ سے وہ بولے, منہ سے کچھ یہ بولے, تو بھائی کو غصہ آ گیا اور بھائی نے کیا کیا کہ وائلنس کر دیا. ایک وائلنس ہوتا ہے جو ویزیبل ہو, ایک ہو کہ ویزیبل نہ ہو. تو انہوں نے ایسا وائلنس کر دیا جو ویزیبل تھا. جس آدمی پہ وائلنس کیا تو وہ دکھائی دیتا تھا کہ اس نے وائلنس کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کیا لا, آج کل کا لا کیا ہے. اگر آپ منہ سے کسی کو بولیں تو وہ اس پر کوئی کیس نہیں بنے گا. کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں, کسی کو مارے کا خون بہنے لگے تو کیا ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں لا میں کاگنیزیبل آفینس. اردو میں ہم کہتے ہیں دست اندازی پولیس, جرم دست اندازی پولیس, کاگنیزیبل آفینس. جیسے ہی وائلنس کیا آپ نے تو آپ پولیس کی پکڑ میں آ گئے. جب تک آپ وائلنس نہ کریں پولیس آپ کو پکڑ نہیں سکتی. منہ سے بولیے, ڈسکشن کیجیے. اسی طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر وائلنس کرنے لگتے ہیں. تو ان کے بھائی نے وائلنس کیا تو ظاہر ہے کہ وائلنس کیا تو پولیس کیس بن گیا. پھر بات بڑی یہاں تک کہ وہ جیل پہنچ گئے. تو اب دیکھیے اس میں کیا ہے, آدھی بات کہی انہوں نے, آدھی بات نہیں کہی. یہ تو کہا کہ میرے بھائی کو جیل میں پہنچا دیا. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے وائلنس کیا تو وہ جیل میں پہنچا, یہ نہیں کہا انہوں نے. تو آدمی اپنی بات کو اس طرح سے گھٹا بڑھا کر بولتا ہے. یہ اس کو میں کہتا ہوں انڈائریکٹ وے میں جھوٹ بولنا. یہ ہے انڈائریکٹ وے میں جھوٹ بولنا. میرا تجربہ ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایز اٹ از رپورٹنگ کرے. مجھے تو کوئی ایسا آدمی ملا نہیں. یا تو گھٹا کر بتائے گا یا بڑھا کر بتائے گا. مجھے دو قسم کے آدمی ملے, یا تو سیدھے سے جھوٹ بولنے کے, سیدھے جھوٹ بولنے کا ہم سے کوئی مطلب نہیں, ہم نے تو ایسا کیا نہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بات کو گھٹا بڑھا کر کہیں گے, جیسا کہ اس کیس میں دیکھا. ایسی ڈیلی مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ بات کو گھٹا بڑھا کر کہتے ہیں. یہی انڈیا میں رائٹ ہوتا تھا, اب بہت کم ہو گیا ہے. تو پیپروں نے کیا تھا, اس کمیونٹی کا اگر پیپر ہے تو اپنی کمیونٹی جو کچھ کہا, اپنی کمیونٹی نے جو کچھ کیا اس کو تو رپورٹ نہیں کرے گا, دوسری کمیونٹی نے جو کیا اس کو رپورٹ کرے گا. ظاہر ہے کہ رائٹ میں دو کمیونٹی انوالو ہوتی ہے. تو اس کمیونٹی کے بھی کچھ پیپر ہیں, اس کے بھی کچھ پیپر ہیں, نیوز پیپر, تو دونوں میں رپورٹیں چھپیں گی. تو ہر کمیونٹی کا آدمی اپنے پیپر میں اس طرح چھاپے گا کہ اپنی کمیونٹی کی جو ذاتی ہے اس کو چھپا دے گا,
اور دوسری کمیونٹی کی جو ذات ہے اسی کو رپورٹ کرے گا. 50 برس سے میں دیکھ رہا ہوں یہ. تو بہرحال یہ ایک بیوٹیفل سینٹینس ضرور ہے کہ ٹروتھ از گاڈ، لیکن بالکل ہی میننگ لیس ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے آدمی کے اندر ایک کنوکشن کے درجے میں ایک بلیف ہونا چاہیے کہ کوئی مجھ سے اوپر کے پاور ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پنشمنٹ دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. تو ٹروتھ از گاڈ میں اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو نکال دیا گیا ہے. صحیح کانسیپٹ کیا ہے؟ گاڈ لوز ٹروتھ. صحیح کانسیپٹ یہ ہے گاڈ لوز ٹروتھ اینڈ گاڈ ہیٹس فالس ہوڈ. گاڈ کو الگ کر کے آپ کو کانسیپٹ بنانا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ خدا جو لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ سچ بولیں، تو مجھے سچ بولنا چاہیے. وہ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے تو مجھے جھوٹ سے بچنا چاہیے تاکہ میں اس کی پکڑ سے بچ جاؤں. تو دیکھیے، ٹروتھ کے کانسیپٹ کو جب آپ اکاؤنٹیبلٹی سے الگ کر دیں گے تو پیور فلاسفی بن جائے گی. وہ پیور فلاسفی. زندگی میں ایسی فلاسفی کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا. پرافٹ آف اسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے. یہ مدینے کا واقعہ ہے، یعنی 7ویں سینچری کے فرسٹ ہاف میں جب آپ مدینہ میں تھے اس وقت کا ہے یہ. تو ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کئی برائیاں ہیں، کئی بیڈ ہیبٹس ہیں، تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں ان کو. تو آپ بتائیے کہ میں سب سے پہلے ایک ایک کر کے چھوڑوں گا، اکٹھے نہیں چھوڑ پاؤں گا سب. تو سب سے پہلے میں کس برائی کو چھوڑوں، یہ پوچھتا ہے وہ. تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا تھا کہ میں جھوٹ ہی بولتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو اس نے وعدہ کر لیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا، عرب لوگ جو تھے اس زمانے میں، ان میں ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ پرامس کو وہ پورا کرتے تھے. ورڈ جب دے دیتے ورڈ تو اس کو پورا کرتے تھے. وعدہ، یہ ان میں بہت بڑی کوالٹی تھی جو ٹرائبل ایج کی خاص بات ہے. تو اس نے آپ سے پرامس کر لیا کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا. اب وہ گھر گیا تو اس کو لگا کہ اور جو برائیاں میری ہیں تو اس سب سے جڑا ہوا ہے جھوٹ اور سچ. کیونکہ دیکھیے، آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو سماج میں اچھا بنا رہنا ہے، پھر بھی اس کو تو سماج میں اچھا بنا رہنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتا ہے، کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتا ہے وہ. کیونکہ یہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ سماج میں وہ برا بن جائے. یہ ہم سب کا حال ہے. سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں اچھے بنے رہیں. اس اچھے بنے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ باتوں کو ادھر ادھر کر کے بتاتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے نہیں بتائیں گے. رہنمائے زندگی.
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। रहनुमाए जिंदगी। सपोज वो आदमी सिनेमा देखता है और समाज में पसंद नहीं करते लोग सिनेमा को, तो कहीं गया, वो देर में लौटा तो कह देगा कि मैं तो दोस्त मिलने गया था, अपने फ्रेंड से मिलने गया था। तो अपनी दूसरी बुराइयों को लेकर डर होता है उसको कि समाज में मैं बुरा बन जाऊंगा, तो कुछ न कुछ झूठ बोलकर उस पर उसको कवर अप करता है, उसको छुपाता है। अब उसको याद आया कि मैंने तो वादा कर लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो हर बुराई के साथ उसे लगा कि इस बुराई को करने के लिए मैं झूठ बोलता हूँ। जैसे शराब पीता था वो, तो अभी भी ऐसा है कि कम लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला शराब पीते हों। अक्सर लोग जो है वो छुप कर शराब पीते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे शराब पिएं। तो बहरहाल उसने कहा कि फिर मुझे छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक एक करके उसने सारी बुराइयां छोड़ दी। उसको लगा कि हर बुराई के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि मुझे झूठ बोलकर छुपाना पड़ता है अपने आप को। तो देखिए कि एक चीज़, सच बोलो झूठ न बोलो, इस एक चीज़ से सारी बुराई ख़त्म हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि सच और झूठ का मामला किसी एक मॉरल वैल्यू का मामला नहीं है, वो सारे ही मॉरल वैल्यू से जुड़ा हुआ है। जिस आदमी के अंदर झूठ है तो वो सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाएंगी, सच है तो सारी अच्छाइयां उसके अंदर आ जाएंगी। तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सच और झूठ की। मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आप सब इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सीधे झूठ बोलें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में झूठ सभी बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे झूठ बोलना जो है वो भी उतना ही गुनाह, याद रखिए, जितना कि नेगेटिव झूठ। मैं ये सोच रहा था कि पैराडाइज में सबसे ज़्यादा ऑनर की जगह का जिक्र कहाँ है कुरान में। पैराडाइज में आप जानते हैं कि हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, हर किस्म की अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं, वहाँ कोई डिसएडवांटेज नहीं। तो मैंने सोचा कि जन्नत वालों का जो जिक्र कुरान मजीद में है तो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल अंदाज में कहाँ है। तो मुझे ये आयत याद आई, यह है सूरह अल-क़मर। सूरह अल-क़मर का नंबर है 54।
ان چیپٹر نمبر 54 اور ورس نمبر 55. اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت والے وہاں پر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ سورہ القمر میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ کی سیٹ پر ہوں گے, سچ کی سیٹ پر, گاڈ آلمائٹی کے پاس, ان دا ملیک مقتدر. کیسی عجیب بات ہے, وہ گاڈ آلمائٹی کے پاس سچ کی سیٹ پر ہوں گے. فی مقعد صدق ان دا ملیک مقتدر. سچ کی سیٹ سب سے زیادہ آنریبل سیٹ ہے, سب سے عزت والی سیٹ ہے, سب سے زیادہ بڑی سیٹ ہے. یہ کس کو ملے گی؟ یعنی بادشاہ کائنات کے پاس, یعنی گاڈ آلمائٹی کے پاس سچ کی سیٹ پر کون جگہ پائے گا؟ جو دنیا میں سچ کی زندگی, جس نے دنیا میں سچ کی زندگی بتائی ہو. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے, خدا نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے. خدا کا جو کریشن پلان ہے, خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کو لے کر سوچیے. خدا کے کریشن پلان کے مطابق ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم یہاں جنتی پرسنالٹی بنائیں, ایسی پرسنالٹی جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو خدا نے دنیا میں رکھا انسان کو کیوں؟ تاکہ یہ ہمیں موقع دے, یہ ہمیں اپرچونٹی دے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک اپرچونٹی کی دنیا ہے. یاد رکھیے, دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے, عیش کی جگہ نہیں ہے دنیا. اپرچونٹی, ورلڈ آف اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں کے مواقع کو استعمال کر کے اپنے اندر جنتی پرسنالٹی بنائیں, تاکہ ہم گاڈ آلمائٹی کے دربار میں, گاڈ آلمائٹی کے نیبرہڈ میں مقعد صدق پر بٹھائے جائیں, سچائی کی سیٹ پر بٹھائے جائیں. یہ سب سے بڑا آنر ہوگا, سب سے بڑا اعزاز ہوگا. سچائی کی سیٹ. سچائی ایک بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے, بہت کمپریہنسو ورڈ. اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. سچائی میں آنیسٹی بھی شامل ہے, سچائی میں جسٹس بھی شامل ہے, سچائی میں پیس بھی شامل ہے, سچائی میں کمپیشن بھی شامل ہے, سچائی میں دوسروں کا ویل وشر بننا بھی شامل ہے.